ویورز ہم نے آپ کو پچھلی قسط میں تموجن کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور زندگی کی ڈور کو ٹوٹنے نہ دیا۔ دوستوں، مزید جنگل میں چھپا رہنے سے اور بھوک اور پیاس نے اس نوجوان کو نڈھال کر ڈالا۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس کو نکلنا تھا، اور دشمنوں کے متعلق بھی اس کا خیال تھا کہ وہ جا چکے ہوں گے، لیکن وہ غلط سوچ رہا تھا۔ اس کے دشمن گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ نکلا، اس کو پکڑ کر قیدی بنا لیا گیا۔ اس کو قیدیوں والے شکنجے میں جکڑ کر جشن منایا گیا، اور اس کو قتل کرنے کا فی الحال ان کا کوئی منصوبہ نہ تھا۔ وہ تموجن کے گرد چکر لگاتے اور جوش سے رقص کرتے۔ جشن میں وہ اس قدر مدہوش ہوئے کہ ان کو کچھ خبر نہ رہی۔ تموجن اپنے شکنجے کو اس قدر زور سے گھمایا کہ وہ اس شخص کے سر پر جا لگا جو اس کی زنجیر پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے کافی شور مچایا کہ قیدی بھاگ رہا ہے، لیکن جشن میں مدہوش لوگ کافی دیر بعد صورتحال کو سمجھ سکے۔ گردن میں پڑے شکنجے کی وجہ سے تموجن بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے قبیلے والے مطمئن تھے کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ اس کو جلد ہی پکڑ لیں گے، لیکن وہ انتہائی کوشش کے باوجود اس کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تموجن پھر کہاں چلا گیا تھا؟ وہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ قریبی کم پانی والی ندی میں لیٹ کر موقع ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن اس شخص کی نظروں نے تموجن کو دیکھ لیا تھا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ تموجن کا خفیہ ہمدرد نکلا، اور اس نے تموجن کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر چلا جائے اور پھر بھروسہ رکھے وہ کسی کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتائے گا۔ اس نے تموجن کے گلے میں پڑے ہوئے شکنجے کو بھی کھول ڈالا تاکہ وہ بآسانی حرکت کر سکے، لیکن تب تک ڈھونڈنے والے بھی اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے تموجن کو قریبی اون کے چھکڑے میں چھپا ڈالا۔ وہ سپاہی بھی بہت چالاک تھے اور اون کی تلاشی لینے لگے۔ قریب تھا کہ وہ اس کو پکڑ لیتے، لیکن تموجن کے ہمدرد نے تھوڑی چالاکی دکھائی۔ اس نے پسینے میں شرابور سپاہیوں کو کہا کہ اتنی گرمی میں کون اون میں چھپ کر مرے گا؟ سپاہی پہلے سے ہی بہت تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو بہانہ بنا کر اپنا کام چھوڑ ڈالا اور چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس ہمدرد شخص نے تموجن کو سواری، خوراک اور تیر کمان اور تیر دے کر رخصت کر ڈالا۔ ایک لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو وہ اپنے کیمپ والی جگہ پر پہنچا تو وہ جگہ خالی تھی۔ شاید اس کے گھر والے مزید حملوں کے ڈر سے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے، لیکن تموجن ایک کھوجی منگول تھا۔ وہ جلد ہی اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کی مدد سے وہاں تک پہنچ گیا جہاں پر اس کے گھر والے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ جب اپنوں کے پاس پہنچا تو ان کو دور پہاڑوں میں محفوظ مقام کی طرف لے گیا، لیکن اب وہاں پر خوراک کی تلاش بھی ایک مشکل کام تھا۔ لیکن وہ وہاں مشکل حالات میں بھی گزارا کرتے رہے، لیکن تموجن کی منگیتر بھی تھی جس سے منگنی اس کے والد یسوع گوئی نے اپنی زندگی میں ہی طے کر دی تھی۔ تموجن اپنے سسر کے گھر گیا اور انہوں نے تموجن کی شادی کر دی اور اس کو قیمتی تحفہ بھی دیا۔ تموجن اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں واپس لوٹ آیا اور نئی زندگی کا آغاز کر ڈالا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تاریخ کا ایک اہم حصہ بن جائے گا۔